السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں نریشن کو لے کر، جو کہ میں کر رہی تھی پیپل کے پتوں پر، جو کہ لکھا ہے فرزانہ کھرل صاحبہ نے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ددیا نے کہتے ساتھ ہی سوئی ہوئی نمل پر ایک میٹھی سی نگاہ ڈالی۔ اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، نمل کئی دنوں سے مجھے زیور کسی بینک میں لا کر رکھوانے کا کہہ رہی تھی۔ ایرش نے اپنی بات سرت سے مکمل کی کہ دھیان تو ددیا کے ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ ددیا نے اسے بغور دیکھا اور ایک میٹھی سی آہ بھری، جیسے اسے کچھ جتانا مقصود ہو۔ پھر آئے دن کہے گی کہ یہ نکلوا لاؤ، وہ نکلوا لاؤ۔ وہ زیورات کے ڈبے ٹرنک کے کونے میں سیٹ کرنے لگیں۔ یہ عورت کے کڑے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس پہاڑ جیسی بات نے ایرش کا دل مسلا۔ وہ آئے دن زیور کیوں نکلوائے گی؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناول آپا، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں نریشن کو لے کر، جو کہ ہم پڑھ رہے، جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی پیپل کے پتوں پر، اور جو لکھا ہے فرزانہ کھرل صاحبہ نے، اور ایک بہت ہی خوبصورت تحریر۔ اب چلتے ہیں آگے۔ ددیا نے یہ کہتے کہ ساتھ ہی سوئی ہوئی نمل پر ایک میٹھی سی نگاہ ڈالی۔ اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، نمل کئی دنوں سے مجھے زیور کسی بینک لاکر میں رکھوانے کا کہہ رہی تھی۔ ایرش نے اپنی بات سرت سے مکمل کی کہ دھیان تو ددیا کے ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ ددیا نے اسے بغور دیکھا اور ایک گمبھیر سی آہ بھری، جیسے کچھ جتانا مقصود ہو۔ پھر آئے دن کہے گی یہ نکلوا لاؤ، وہ نکلوا لاؤ۔ وہ زیورات کے ڈبے ٹرنک کے کونے میں سیٹ کرنے لگی۔ یہ عورت کے کڑے دنوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ اس پہاڑ جیسی بات نے ایرش کا دل مسلا۔ وہ آئے دن زیور کیوں نکلوائے گی؟ ہمارے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، پھر ماہانہ 50,000 بھی تو۔ وہ اب کس حساب سے ملیں گے؟ ددیا نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ تمام شواہد اور ثبوت نے یہی کہتے ہیں کہ تم دونوں اپنا حصہ وصول کر چکی ہو۔ ددیا کی تلخ سی مسکراہٹ نے اسے حیرت کے کسی جہان میں دھکیلا تھا، جہاں حقیقتیں منہ پھاڑ کر ہنس رہی تھیں۔ ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ اسلام کو ددیا کا شوہر جانے کس چیز کی جلدی تھی۔ وہ زمینوں کے حساب کتاب میں ڈنڈی مارنے لگا۔ ٹھیکیداروں سے وصول کی جانے والی رقم کا چوتھا حصہ بجیا کو ملتا۔ یہ بھی بڑی مشکلوں سے نکلوا لایا ہوں۔ تکرار کرو گے تو آگے سے روتے ہیں، فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، مکمل وصولی اگلے سال ہی ہوگی۔ اور تفکر سی بجیا اس کی سنائی کہانی پر بس سر ہلا دیتی۔ ہوشیار شخص کاغذات پر بجیا کے سائن لے کر کچھ زمین بھی فروخت کر چکا تھا۔ قبل اس کے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا، بجیا کے چند خیر خواہوں نے انہیں اسلام کے دھوکہ دہی سے خبردار کر دیا۔ بس اسی دن سے اسلام اور بجیا میں ٹھن گئی۔ بجیا نے سیدھی اور ٹیڑھی انگلیوں سے بھی گھی نکالنا چاہا۔ ٹھیکیداری کی رقم نہ سہی، لیکن ہماری فروخت شدہ زمین ہمیں واپس چاہیے۔ اب وہ ادائیگی کرتا تو زمین واپس ملتی، لیکن وہ بدنیت انسان ایسا کیوں کرتا؟ نتیجتاً بجیا نے اسلام پر کیس کر دیا تھا۔ وہاں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ یہ تمہاری دادی نے تمہاری ماں کو بری میں دیا تھا۔ ددیا نے یاقوت سے جڑا سیٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ ایرش نے اسے عجیب کیفیت میں چھوا۔ یہ ہماری اماں کا تھا، وہ ہلکی سرگوشی میں بولی۔ ایرش کی گرفت مضبوط ہوئی۔ یہ ہمارا خاندانی سیٹ ہے، اسے تم نمل سے خرید لینا ایرش۔ وہ ایک ضرب نما سرگوشی تھی۔ ایرش کا وجود نیل و نیل ہوا۔ لیکن نمل اسے کیوں بیچے گی؟ کئی لمحوں بعد وہ جرح کے انداز میں گویا ہوئی۔ ددیا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھیکا سا مسکرائیں۔ بہت سال پہلے جب میری شادی کی تاریخ رکھی گئی تو بابا نے میری ماں کا تمام زیور میرے سپرد کر دیا تھا۔ شاید اپنی غفلت کا ازالہ کیا تھا۔ کئی سال پہلے یہ میرا تھا۔ وہ آواز کسی گہرے کنویں سے ابھری تھی۔ پھر میں نے اسے بجیا کو بیچ دیا۔ اب لب و لہجے نے ایرش کے وجود میں برف بو دی تھی۔ ارے دیکھو تو ذرا، یہ موسیٰ کی شرٹ ہے، کہیں نمل کے کپڑوں میں ہی طے شدہ رہ گئی۔ ایرش کو ان کے ٹرنک میں طے شدہ کرتا یاد آیا۔ وہ وہاں سے اب بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نمل کے ٹرنک میں موسیٰ کی طے شدہ شرٹ کہانی کا اگلا باب کھول رہی تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مٹی ڈالو۔
تمہاری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ بجیا کو اپنے پر یوں پرائیوں نے سمجھایا، اس بچے کا سوچو جو ابھی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، بہن اور اس کا بچہ پال سکتی ہوں۔ بجیا کندھے اکڑا کے جواب دیتی۔ وہ رکیں، اب ان کے ہاتھ میں نمل کے کنگن تھے، نمل کو انہیں پہنے رکھنا چاہیے تھا، اس کی کلائیوں میں بہت جچتے ہیں۔ پھر بات کا سلسلہ جوڑا، وہ بے ایمان تھا، دھوکے باز تھا، لیکن میرے بچے کا باپ تھا، میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، میں اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنے رکھنا چاہتی تھی، لیکن جدائی کے وہموں میں وہ مجھے بوجھ لگنے لگتے تھے۔ بجیا انہیں کبھی باتھ روم سے اٹھاتی تو کبھی تکیے کے نیچے سے، پھر ٹرنک میں رکھا۔ یہ ضروری تھا ایرش؟ ددیا نے ٹرنک کا کنڈا تھاما۔ ایرش کے وجود پہ بجلی گری تھی۔ ٹرنک کے بند ہوتے ہی ایک داستان نے ختم ہو جانا تھا۔ ایرش نے حرکت کی اور ان کا ہاتھ کنڈے سے ہٹایا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جیسے نیند میں گویا ہوئی۔ ددیا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر اسے دیکھا۔ بجیا کو پیچھے ہٹنا کسی صورت گوارا نہیں تھا، حالانکہ وہ شخص اب معافی مانگ رہا تھا، اپنے کرتوتوں کو شیطان کا بہکاوا کہہ رہا تھا، تو بجیا کو بھی کیس ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اسلام کے گھر والوں نے بھی مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن ادھر سے بجیا کا غصہ ختم نہ ہوا۔ اسلام نے ان کا اعتبار جو توڑا تھا، پھر یہ رشتہ کیوں کر قائم رہتا؟ ددیا کا بے رنگ لہجہ، وہ ان کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ددیا نے ایرش کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے ٹرنک بند کر دیا۔ اب وہ اسے تالا لگا رہی تھی۔ تمہاری وہ قصہ سننے کی عادت ابھی تک نہیں گئی؟ نمل نیند میں بڑبڑائی۔ چاہے تمام رات سنتی رہو، مگر یہ لائٹ بند کر دو یار۔ ایرش نے تالے کو برستی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ وقت بدل جاتا ہے، پیارے بچھڑ جاتے ہیں، تو ان کے دعوے بھی ان کے ساتھ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرنک کا تالا کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے کہ انسانی ضرورتیں جانے والوں کے ساتھ کہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیتی جاتی جانوں کو پھر اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ وہ اندر آیا تو چہرے پر برہمی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی اور اہتمام سے نگاہ اٹھا کے اس بسمل کو دیکھا، پھر نگاہ بے نیازی سے جھکا بھی لی۔ وہ میز پر پالک پھیلائے اس کے پتے چن رہی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کے اس کے قریب لے آیا۔ رضا کا یہ عمل غیر متوقع تھا۔ اس کے لباس سے اٹھتی خوشبو پر وہ چونک کے سیدھی ہوئی، اپنی کرسی پیچھے کھسکانا چاہی، آگے ٹیبل پیچھے دیوار، وہ سلگ کے رہ گئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، گھور رہا تھا۔ وہ اندازہ لگائے بنا پتوں کو چنتی جا رہی تھی۔ مجھے گھورنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ کتنی دیر بعد اس نے چھری میز پر پٹک کے کہا۔ وہ شخص ہمیشہ کی طرح چہرے کے تاثرات کے برعکس نگاہ کے الگ تاثرات کے ساتھ اسے تک رہا تھا۔ بہت خوب، اب تمہیں گھورنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ ایک کپ اور 2-4 گلاس توڑ کے تم سمجھتی ہو کہ اب تمہیں ڈاکو رانی یا پھولن دیوی تسلیم کر لیا جائے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس نے اپنی مخصوص ڈھیس مسکراہٹ کے ساتھ اسے غصہ دلایا اور کامیاب بھی ہوا۔ ایرش نے ایک ذرا ابرو چڑھا کے اسے دیکھا۔ پہلی بات کہ میں نے کیس ختم کر دیا تھا، دوسری بات یہ کہ میرے پیچھے ہٹتے ہی آپ کے موسیٰ صاحب کی یادداشت واپس لوٹ آئی۔ اس نے اپنی بچھڑی بیوی کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا۔ اب 1 ہفتے سے بیوی کو جھوٹی محبت کا یقین دلا کر بدھو بناتا رہا ہوگا۔ وہ موسیٰ سے اس قدر متنفر ہو چکی تھی کہ ملنا تو کجا، وہ اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ اب آپ سب کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ جام چھڑانے والے انداز میں بولی۔ مسئلہ ہے ایرش، وہ خفگی کے ساتھ گویا ہوا، تم اپنے انکل ضمیر صاحب اور ان کے بیٹے کے ساتھ بھلے لنچ کرو یا ڈنر کرو، مجھے کچھ اعتراض نہیں، مگر ان کو اتنی شے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ نوبت رشتہ داریاں گانٹھنے تک آ گئی؟ اسے جلتے سلگتے رضا کو دیکھا تو دل پر پھوار سی پڑی۔ شے دینے کی کوئی بات ہی نہیں، پاپا کی زندگی میں ہمارا ان سے فیملی تعلق تھا، ہم سب نے دبئی میں اچھا وقت گزارا تھا۔ اس نے گردن سیدھی کی اور اترا کے جتایا کہ اب کہو۔ رضا اسے گھورتا رہا۔ اگر وہ اچھا وقت انہیں 15 سال بعد یاد آ ہی گیا ہے تو اب واپس جا کے انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں رشتہ داری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنجیدگی پر غصہ غالب تھا کہ رضا نے بات دائیں بائیں دیکھ کے کی تھی۔ یہ کس نے کہا ہے کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا؟
وہ مسکراتے ہوئے اس کے کشادہ آنکھوں میں جھانک کے گویا ہوئی، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ لفظ چباتا سلگ کے گویا ہوا، یہ میری زندگی ہے، فیصلہ بھی میرا ہوگا رضا حبیب۔ وہ ایک دم تنفن سے کھڑی ہوئی۔ یہاں کوئی لوٹ مار نہیں مچی کہ ارش صاحب کسی کا بھی ہاتھ تھام کے کہیں بھی چل پڑے، اس گھر کی راہداریوں کے سوا اسے ہر راستہ بند ملے گا۔ وہ لہجہ حدت آمیز تھا، اللہ کیا دھونس تھی! ارش کا دل کہکہ لگانے کو چاہا۔ اس نے رضا کو ٹھہرے ہوئے مضبوط قدموں کے ساتھ جاتے دیکھا، گویا فیصلہ ہو چکا، اس کی چال میں جیت تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم محبت راہداریوں کے دھول میں دھول بن چکی ہے رضا حبیب۔ پیپل کے وہ پتے جن پر لفظ محبت لکھا تھا نمل کی واپسی کے ساتھ ہی جھڑ گئے۔ ارش صاحب کے لیے اب ہر راستہ کھلا سمجھو۔ ان جملوں نے دہلیز پر کھڑے شخص کو ایک بے پایہ ہجوم کی طرح گھیرا۔ وہ کس قدر سیدھی اور اٹل کھڑی تھی، وہ پلٹ کے دیکھے بنا بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیسا اظہار کیا تھا اس شخص نے، ہر موسم میں گھر کی راہداریاں ناپتی اس لڑکی کو اس وقت روکنا چاہا تھا جب وہ ان راستوں پر کھڑی کسی اور کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سب ارش نے کہا؟ ددیا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ رامس اور کیس کا بھی حال ددیا سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ کیا ہے یار، وہ ذرا جھیپ کے بھولی اور باری باری سب کو دیکھا۔ تائی جو آج کل اپنی چھوٹی ساس سے کروشیا سیکھ رہی تھی، اب دھاگا گود میں رکھے ارش کو تکے جا رہی تھی۔ وہاں ہر ایک الگ تاثر کے ساتھ بس حیران تھا۔ کافی وقت خاموشی کی نظر ہوا۔ آپ سب تو یوں بیٹھے ہیں جیسے ارش کی شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ ردا کی آواز نے گہرے سکوت میں پتھر پھینکا۔ پہلے تو اس کی خالہ یا ماموں کی جانب سے کسی کمٹمنٹ کا مسئلہ تھا، جب وہ بھی نہیں رہا تو اب اس کی شادی کہیں تو کرنی ہے نا، پھر اس قدر اچھے رشتوں پر غور کرنے میں کیا حرج ہے؟ ردا کی بات کے اختتام پر اس جزبز ہوتے مجمع کو قائل کرتی نظروں سے دیکھا کہ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ تو سب کا انداز آئیں بائیں شاہیں جیسا ہی تھا۔ ہم سب اب تک اسی کمٹمنٹ کی بدولت ہی خاموش تھے، اور اب گھر میں لڑکوں کے ہوتے ہمیں ان اچھے یا برے رشتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تائی کی نہایت شان سے کی گئی بات نے ددیا کے سینے میں ایک ٹھنڈا ٹھار شاور کھول دیا تھا۔ تو اور کیا؟ بخت کی ماں نے بھی اس بات کی بھرپور تائید کی۔ تائی اپنے بیٹے کو گہرائی تک جانتی تھی کہ رضا کا شادی سے پہلو تہی کا سبب یہ لڑکی ہی تھی۔ تائی کے پرپوزل نے ارش کے اندر ایک شور سا برپا کیا تھا۔ اس کے برعکس اس نے انتہائی سکون سے رامس کو گھورا، جو اسے چڑھانے کو دانت نکال رہا تھا۔ اس نکمے سے کون شادی کرے گا؟ ارش نے اسے کشن کھینچ کے مارا۔ آج کل پاکستان میں ہر طرف سڑکوں پر کام ہو رہا ہے، محنت مزدوری کر لوں گا، تم ہاں تو کرو۔ وہ بھی شرارت پر اتر آیا۔ اتنے میں تو بخت بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ ہنسی اور محنت مزدوری کرنے والے پر تباہ کن نظر ڈالی۔ اس گھر میں ایک برسر روزگار بندہ بھی ہے۔ کیس ایک مسکراہٹ کے ساتھ معنی خیزی سے گویا ہوا۔ اس برسر روزگار کے لیے دل عجب مستانہ انداز سے دھڑکا تھا۔ ارش نے بکھرے حواسوں کو سمیٹ کے چکور کے مالک کیس صاحب کو نگاہوں سے جتایا کہ میں بھی اڑنا چاہتی ہوں، مگر کیس کی نگاہوں کے تمام رنگ رضا کے ہی حمایتی تھے۔ ارش نے اپنی گلہ آمیز نگاہ چھپکے سے پھیر لی۔ ددیا اور تائی اسے آس بھری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہی ہوتا ہے بیٹا، اور تائی اسے آس بھری نگاہوں سے تک رہی تھی۔ اسے تذبذب میں پا کر بخت کی ماں نے فیصلہ رضا کے حق میں کروانا چاہا۔ اگر میں کیس واپس نہ لیتی تو اسلام کی طرح موسیٰ بھی نمل کو چھوڑ دیتا۔ وہ اپنے ہمزاد سے مخاطب ہوئی۔ چلو محبت کی بگی سے اترو۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ موسیٰ کو بس رشتے عزیز تھے، بیوی کا کیا تھا، وہ دوسری بھی مل سکتی تھی۔ بچے کا کیا تھا، کیس بھی تو پرائے دوارے پل پڑ گیا تھا۔ چلو دور دیس سے آئے اس گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ پیتل کے تھال تھامے ان کنیزوں کی طرف پلٹ کے مت دیکھنا۔ ریشمی رومال اڑ بھی سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہمزاد کو کھینچ کے گھوڑے پر بٹھایا۔ پیپل کے پتوں پر سمٹی محبت کی باس طلسمی محلات کو مبارک ہو۔ وہ جھرجھری لے کر چونکی اور ہلکا سا کھنکار کے گویا ہوئی، تائمی باقی سب تو ٹھیک ہے، آپ سب جو بھی فیصلہ کریں، لیکن وہ سانس لینے کو رکی تھی۔
सांस जोड़ने को रुकी थी। हॉल कमरे में आता रज़ा भी ठहर गया था। ये कैसे मुमकिन था वो इन आहटों की खुशबू ना पाती। वहाँ हर एक सांस रोक के बैठा था। लेकिन इसके बाद एक गुलजार भी था, लेकिन इस एक के बाद अलाव भी था। हर लड़की की तरह मैं भी एक सुपर लग्जरी घर की ख्वाहिश रखती हूँ। साख्त खड़े शख्स के वजूद को एक आँच ने छुआ था। इसने हर एक से निगाह चुरा के मेज़ पर पड़े मैगज़ीन को देखा। इस कदीम घर में मुझे कशिश महसूस नहीं होती। मैं यकसानियत को पसंद नहीं करती, मैं अब तब्दीली चाहती हूँ ददिया। इसके अल्फाज खुश्क थे मगर आँख में एक ज़रा नमी थी। घोड़ा सर पर दौड़ रहा था मगर मोहब्बत की बात इनके ताक़ुब में थी। अब वहाँ सबकी निगाह रज़ा पर थी जो दबे पाँव ही लौट गया था। साकिन बैठी ताई को करोशिये की नोक चुभी। जहाँ सारे घर उलट पुलट हो चुके थे वहाँ रामिस और रिदा ही पुरसुकून थे कि इरिश की बातें हकीकत से करीब थीं। चकोर का मालिक अभी तक हैरान था कि चांदनी रातों से मोहब्बत करने वाली वो लड़की इन मादी ख्वाहिशों के अंधेरों में क्यों कर भटकने लगी थी। लफ्ज़ लेकिन से आगे जो भी इरिश ने कहा था छोटी ददिया ने जैसे सुना ही नहीं। इनके दिलो दिमाग में लेकिन से पहले का अदा करदा वो जुमला कि आप जो भी फ़ैसला करें किसी नेवन साइन की तरह जल बुझ रहा था। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।